bermat, dugna chugna. Elia kita. خدا یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ سب کو میرے اور میرے گھرانے کی طرف سے بہت بہت سلام۔ میں نہایت عزت اور احترام سے شکر ادا کرتی ہوں پاسٹر لطیف کا کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع عطا کیا، اور شکر گزار ہوں پاسٹر نتھینیل کا بھی کہ جو میری رہنمائی کرتے ہیں، اور آپ تمام بہن بھائیوں کی دعاؤں سے خدا نے مجھے یہ موقع عطا کیا تاکہ میں آج چھوٹا سا میسج آپ کے درمیان شیئر کر سکوں۔ خداون کی جب ہم روح اور سچائی سے خداون کی پرستش کرتے ہیں تو اس کا ابر ٹھہر جاتا ہے، اس کا تخت لگ جاتا ہے، اور وہ اپنے وعدے کے مطابق ہم میں موجود ہے، ہمارے درمیان ہے۔ آمین۔ آج کی آیت کو ہم پڑھیں گے کلام مقدس میں سے یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 59 باب 59 باب، اس کی پہلی ورس کو ہم پڑھیں گے۔ دیکھو خداون کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے، اور اس کا کان باری نہیں کہ سن نہ سکے۔ آمین۔ میرے عزیزو، ہر وقت خداون کے ہاتھ کے نیچے رہیں۔ بہت ہی خوبصورت آیت اس کے زندگی بخش کلام کے اندر لکھی ہے۔ یسایہ نبی کی کتاب خداوند یسوع مسیح کی پیشن گوئیوں کو بیان کرتی ہے۔ یہ کتاب یسوع مسیح کے جی اٹھنے، اس کی زندگی اور موت کے بارے میں پیشن گوئی کرتی ہے۔ اس کے کل 66 ابواب ہیں۔ ہم نے اس میں پڑھا کہ خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں۔ خداوند کے ہاتھ کا مطلب ہے بنی انسان کی مدد۔ خدا کے ہاتھ کا مطلب ہے خدا سے مددگار کا طالب۔ خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ وہی میرا مددگار اور میرا چھڑانے والا ہے۔ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے ہے۔ وہی میرا مددگار، وہ اپنا ہاتھ ہمیشہ ہم پر رکھتا ہے تاکہ ہم کبھی گرے نہیں، لڑکھڑائے نہیں۔ آج اگر ہماری زندگی میں کوئی دکھ، مصیبت یا کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم ارد گرد دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ کون ہماری مشکلات کو حل کرے گا، کون ہمیں مصیبتوں سے رہائی بخشے گا۔ لیکن میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح ہی ہے جو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور ہمیں مشکلات اور پریشانیوں سے بچاتا ہے، کیونکہ اس کا کان ہمیشہ ہماری التجاؤں کو سنتا اور اس کا ہاتھ ہم پر ہے۔ کلام مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یرمیہ نبی اپنی قوم کی شکستہ حالت کے لیے پریشان ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ قوم کی مشکلات اور پریشانیاں کیوں دور نہیں ہوتی، اور پھر خداوند سے التجا کرتا ہے کہ خداوند اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے اور ان پر اپنا کان لگاتا ہے اور ان کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ ایسے ہی خداوند یسوع مسیح نے دانیل نبی کو شیروں کی مانند سے چھڑایا، کیونکہ اس پر خداوند کا ہاتھ تھا۔ اس نے شیروں کے منہ سے اسے نکالا اور اسے سلامتی بخشی۔ خدا ہمیشہ اپنے بچوں کی حفاظت اور نگہبانی کرتا ہے۔ وہ ہماری زندگی میں بڑے بڑے جلالی کام کرتا ہے۔ ایک دفعہ ایک شہر میں سے ایک کوڑی کو کوڑ میں خدا یسوع مسیح نے پایا، اور ایک کوڑی یسوع کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اگر تو چاہے تو مجھے پاک و صاف کر دے۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا، جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا کوڑی اسی وقت پاک و صاف ہو گیا۔ آمین۔ ہم بائبل میں پڑھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص
کوڑی کو ہاتھ لگاتا تھا تو وہ ناپاک ہو جاتا تھا، لیکن میرے عزیزو، اگر کسی کوڑی کو میرا اور آپ کا خدا ہاتھ لگاتا تھا تو کوڑ سے شفا پاتا تھا، کیونکہ جب اس کا ہاتھ بڑھتا ہے تو کوڑیوں کے کوڑ صاف ہو جاتے تھے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں قوت ہے، برکت ہے۔ ایسے ہی وہ ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے، جیسے خدا نے ابراہیم کے گھرانے کو یہ فضل بخشا کہ اس نے سارا اور ابراہیم کو بڑھاپے میں اولاد جیسی نعمت بخشی۔ اس نے اسے قوموں کو باپ بنایا۔ اس نے کہا میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ آمین۔ بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یائر نامی ایک شخص تھا جو عبادت خانے کا سردار تھا۔ اس نے خداوند یسوع مسیح سے کہا کہ میرے ساتھ میرے گھر کو چلیں کیونکہ میری بیٹی بیمار ہے۔ اسی وقت ایک شخص نے آگے بڑھ کر کہا وہ مر گئی ہے، استاد کا وقت ضائع نہ کرو۔ لیکن ہمارا خداوند ہر ایک پر اپنا ہاتھ رکھتا ہے، اور وہ اسی وقت اس کے گھر کو گیا اور اس نے اس بیٹی کو دیکھا جو بستر پر پڑی تھی، اور اس کے گھرانے میں رونا اور پیٹنا اور ماتم تھا۔ لیکن جو ہی یسوع مسیح نے اس پر اپنا ہاتھ رکھا اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ جب اس کا ہاتھ بڑھتا ہے تو وہ موت کو بھی زندگی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، اس کے لہو میں شفا ہے، اس کے نام میں فتح ہے۔ وہ جس مٹی کو چھوتا ہے وہ کندن بن جاتی ہے۔ بنی اسرائیل قوم کو خدا نے کہا کہ میرا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا، کہ جب تمہارے آباء و اجداد پانی سے ملیہ میٹ ہو گئے تھے تو یہ ہاتھ ہے جس نے انہیں محفوظ کیا، ان کو بچایا، اور وہ کشتی کا دروازہ اندر سے نہیں بلکہ باہر سے خداوند ہی بند کرنے والا ہے۔ پھر خداوند کہتا ہے کہ 40 دن اور رات جب تم بیابان میں بھٹک رہے تھے اور موسیٰ کو کہا کہ میری قوم کو مصر کی غلامیت سے نکال کر لاؤ، اور جب بیابان میں تم کو بھوک لگی تو خدا ہی کا ہاتھ تھا جو ان کو من اور بٹیر مہیا کرتا رہا۔ جب وہ قوم 40 سال تک بیابان میں بھٹکتی رہی اور ان کی جوتیاں اور کپڑے صحیح سلامت رہے، کیونکہ ان پر خدا ان کا ہاتھ تھا۔ جب ان کو دھوپ لگتی تھی تو خداوند اپنا ہاتھ بڑھاتا اور ان پر سایہ کرتا اور انہیں دھوپ سے بچاتا تھا۔ اس لیے آج بھی ہمارا خداوند ہم سے ہم کلام ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا ہاتھ چھوٹا نہیں۔ وہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں پر نگاہ کرتا ہے کہ اگر کسی کے پاس روزگار نہیں، کسی کے پاس اولاد نہیں، تو ہمارا خدا حنا کی طرح جو رو رو کر خدا کی ہیکل میں ہر روز اولاد کی خاطر خدا سے دعا کرتی تھی، اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اور اسے اولاد جیسی نعمت بخشی۔ آج بھی ہم اپنے گھرانوں کے لیے خدا ان کے ہاتھ کو مانگے۔ گھرانوں پر خواہ کسی بھی طرح کی مصیبت اور پریشانی آئے تو خداوند کے ہاتھ کو مانگے۔ خداوند انہیں سرفراز کرتا ہے جو خداوند کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ دنیا کی تمام نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے ہمارا خداوند، اور ان کی دعاؤں پر کان لگاتا ہے۔ بعض اوقات ہم اپنے دوستوں سے یہ شیئر کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر مصیبت اتنی بڑی آئی کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ خدا نے اتنی جلدی ہماری اس مشکل اور پریشانی کو حل کر دیا۔ لیکن میرے عزیزوں، یہ اس وقت تک ممکن ہے کہ جب ہم خداوند پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے ہاتھ کو مانگتے ہیں، اس سے جڑے رہتے ہیں اور اسے دعا کرتے ہیں۔
کیونکہ وہ اپنا کان لگاتا ہے اور ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور ہمیں جواب دیتا ہے، جو ہمیں ہر طرح کی نعمتیں اور برکتیں عطا کرتا ہے۔ ہمیں ہر وقت اس بات پر یقین ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا خدا ہر وقت ہماری سنتا اور ہماری دعاؤں کو جواب دیتا ہے، جس کا بڑا ثبوت ہے کہ خدا نے جب بنی اسرائیل قوم کو ملک مصر سے نکالا تو خدا نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر تجھے وعدہ کی سرزمین پر پہنچایا۔ خداوند نے وہ سرزمین جس کی بابت اس نے ان کے باپ دادا سے عہد کیا تھا بنی اسرائیل کو دی۔ وہ اس کے مالک بنے اور اس میں بسنے لگے، اور خداوند نے ان کو ہر طرح سے آرام بخشا، ان کے سامنے کے دشمنوں سے کسی کو ٹھہرنے نہ دیا۔ خداوند نے بنی اسرائیل کو اپنے لیے ایک قوم چنا اور ان سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں اپنی قوم بناؤں گا اور میں تمہارا خدا ہوں گا۔ آئے عزیزو، آج اپنے اپنے گھرانوں پر خداوند کے ہاتھ کو مانگے تاکہ ہم ہمیشہ اس کے ہاتھ کے نیچے رہیں، ہر بلا سے دور رہیں، ہر مشکل اور پریشانی سے دور رہیں، اور وہ جو ہماری دعاؤں کو پر اپنا کان لگائے ہے، ہر وقت ہماری دعاؤں کو سنتا اور ہمیں جواب دیتا ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت عطا کرے آج کے کلام کے وسیلے سے، آمین۔